دو چیزوں کا امتحان ہے، ایک جان کا، ایک مال کا۔ جان وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، مال وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے، پھر مر کے آ جاؤ میرے پاس موجیں 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 موجیں۔ ہے تو میرے بھائیو، اللہ نے دو سودے کیے دو چیزوں کا، کہ ایک جان میرے مرضی کے مطابق گزار دو، حلال میں گنجائش ہے جو مرضی کرو، حرام میں پاؤں رکھو گے تو پھر دوستی نہیں رہے گی۔ دوسرا ہے مال کا امتحان۔ مال میں دو امتحان ہیں، حلال کماؤ حرام نہیں، حلال کماؤ حرام نہیں۔ کہ حرام سے جو گوشت بنتا ہے، خون بنتا ہے، وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ حلال کماؤ اور حلال جگہ خرچ کرو، اور اللہ کہتا ہے میرے نام پہ خرچ کرو۔ 82 دفعہ قرآن میں حکم آیا ہے مال لگاؤ مال لگاؤ مال لگاؤ۔ زکوٰۃ کا حکم 10 دفعہ ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ایک ہے یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور ایک ہے ان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو یہ 12 دفعہ بن جاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے، اور 70 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو مال خرچ کرو زکوٰۃ سے اوپر۔ دیکھو جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے۔ فَتُقْبَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر فرض ہے اور مر جاتے ہیں، وہ پیسہ گرم کر کے ان کی کمروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ اور ان کے ماتھوں پہ اس کو داغ لگائے جائیں گے جیسے لوہا گرم کر کے ایسا، اور وہ کہیں گے ہائے اللہ یہ کیا؟ تو اللہ کہے گا یہ جو تم نے جمع کیا تھا نا بریڈ فورڈ میں، یہ اس کا صلہ ہے جو تم نے میرے نام پہ نہیں دیا تھا۔ تو زکوٰۃ نہ دینا تو جرم ہے۔ زکوٰۃ دینے والا جرم سے نکل جاتا ہے، لیکن سخیوں کی صف میں نہیں آتا۔ سخیوں کے صف میں تب آتا ہے جب وہ زکوٰۃ سے اوپر خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ وہ سخی ہے نہ وہ بخیل ہے۔ کسرا نوشیروان خسرو پرویز کے پاس ایک مچھیرا آیا مچھلی لے کر، اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ تو وہ اس کی بیوی شیرین پاس بیٹھی تھی، جو شیرین فرحات کا قصہ مشہور ہے۔ اس نے اس کے کان میں کہا ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے رہے ہو؟ 4000 دینار کوئی 1 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے لحاظ سے، تو یہ تو خزانے کا تم ستیاناش کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں بادشاہ ہوں، اب میں واپس کیسے دوں؟ میں نے تو کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ۔ اگر وہ کہے نر ہے تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے، اپنی مچھلی لو ہمیں پیسے دو۔ وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے، تو مچھلی واپس لو اور پیسے دو۔ تو اس کو بلایا خسرو نے، کہنے لگا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ انہوں نے کدو بھڑک پہ گئے بھی کوئی گل ہو گئی، کہ حضور یہ خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ۔ تو بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو ایڈی کاوڑ چڑی شیرین، 4 لیندے لیندے 4 ہور دینے پہ گئے۔ وہ 8000 لے کے، اب وہ تو یہ کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، سکے ہوتے تھے، تو اس نے اٹھایا چادر میں تو ایک گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیری کہنے لگی دیکھو کتنا یہ بخیل آدمی ہے، یہ 8 ایک گر گیا تھا تو کیا تھا، یہ تو اس کی 10 نسلوں کو کافی، یہ اس قابل ہی نہیں اس کو دیا جائے، واپس تو اس نے پھر اس کو بلایا، بے وقوف تجھے اتنا مل گیا تھا، تیری 10 پشتوں کو کافی ہے، تو یہ جو گر گیا تھا یہ کیوں اٹھایا؟ اس کو پھر اندازہ ہو گیا کہ پچھوں بیگ مار جنی کانے پھوک مار دینا بڑی خوفناک ہوندی۔ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا، کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی، تو میں نے اسے کہا 4000 اور دے دے۔ تو میں چاہتا ہوں
آپ سخی بنیں. اللہ تعالیٰ نے تو چند چیزیں ہم سے کہیں. سبحان. گناہ کبیرہ چھوڑ دو، وہ کوئی ہزاروں نہیں ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. گناہ کبیرہ چند، وہ بھی اگر ہو جائیں اور اس پہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. 5 نمازیں، سال کے بعد روزے، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور اس کے بعد بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ کا تو اتنا حق ہے. اس کے بعد حق ہے بندوں کا، ماں باپ کا، بیوی کا، بچوں کا، دوستوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، اور جن سے معاملہ پڑتا ہے مسلم کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ. مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اس میں لمبی تفصیل ہے، 82 دفعہ اس کا حکم ہے. تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے. جو گن گن کے رکھتا ہے جمع مالا وعددا، اب 1000 پاؤنڈ ہو گئے، اب 2000 ہو گئے، اب 3000 ہو گئے. تو میری گزارش ہے میرے عزیزوں کہ ایک نماز میں سستی نہ ہو. نماز 5 وقت. آپ کو پتہ ہے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو بچے کو کتنی گندگی لگی ہوتی ہے اور پھر کتنی گندگی پیٹ سے نکلتی ہے. جب میرے نبی باہر آئے تو ایک ذرہ میل کا جسم پہ نہیں تھا، بہت صاف، اور ناف کٹی ہوئی تھی. ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، اور جب ہاتھوں میں آئے شفا دائی کا نام تھا، اور پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور خوشبو پھیل گئی. تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے. وہ آخر وہ اس وقت کی لیڈی ڈاکٹر تھی تو گائناکالوجسٹ تھی وہ، تو وہ دیکھتی تھی بچے کو ایسا، یہ کیسا بچہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایسے ماں کے قریب لٹایا تو آپ ایسے کروٹ بدلی. اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. مجھے دیکھنا سارے میں ایسے ہوئے اور یوں کر کے سیدھے نہیں لیٹ گئے تھے بلکہ یوں سجدہ کیا ایسے، پھر ایسے سجدے سے سر اٹھایا، پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا ایسے، فل سجدہ، الٹے نہیں ہوئے، فل سجدہ، گوڈے ٹیک کے ہاتھ کا سہارا لے کر سجدے میں سر رکھا. تم سب کو خبردار کیا نماز نہ چھوڑنا، میں نماز لے کے آیا. کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے آپ کے نبی روئے. یہاں تک کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی ان پر روتے روتے کہیں آپ خود ہی نہ فوت ہو جائیں. کتنا روئے ہوں گے کہ آسمان کا رب کہہ رہا ہے لعلک باخع نفسک، میرے محبوب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ اتنا تو ماں نہیں روتی، اتنا تو باپ نہیں روتا جتنا میرے نبی روئے ہیں. تو اپنے آتے ہی فل سجدہ کر کے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور نماز لے کر آیا ہوں. اور جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. اس کے بعد مال کا امتحان ہے ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا پہلے کہ آپ ہمارے نبی نے غریب لوگ آئے ان کے لیے چندہ مانگا. اصحاب صفہ 40 سے لے کر 400 تک تھے. روزانہ رات کو آپ ان کو جمع کرتے اور مدینے والوں سے کہتے ہاں بھائی کون کتنے لے جائے گا کھانا کھلانے کے لیے. سعد بن عبادہ ایسے پہلوان تھے جو ساروں کو کبھی لے جاتے، یا رسول اللہ سارے میرے مہمان، 400 کے 400 کو لے جاتے تھے اور کھانا کھلاتے. ایسے سخی تھے
اپنے ایک دن اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو اونٹ کا مغز کھلاؤں. اب نے کہا ٹھیک ہے لے آنا کل. تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے لیے لا رہا ہے تو ایک اونٹ کا ہی ہوگا. اگلے دن دیکھا تو ان کے نوکروں نے دیگیں اٹھائی اور مسجد میں آ کے رکھنا شروع کی. آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا کہ آپ کو مغز کھلاؤں تو پھر میرے دل میں آپ اکیلے نہ کھائیں آپ کے ساتھ سارے صحابہ کھائیں تو میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں اور صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے. باقی میں نے لوگوں سے کہا لے کر جڑا لے جانا ہے تو یہ میں وہ پکا کے لایا ہوں. ایسے سخی تھے وہ. تو تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا بھائی سخت مارے کا ہے مال دو. تو سب سے زیادہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا سارا مال دے دیا. 0. 2 دفعہ اس شخص نے اپنا سارا مال 0 کیا ہے 0. اور اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے ہیں حضرت عثمان کے دور میں تو ان کے پاس 10,000 بکریاں تھیں, 100 گھوڑے تھے, 1000 اونٹ تھے اور 18 ٹن سونا چھوڑ کے مرے ہیں. 18 ٹن سونا سارا مال دے دیا. اور پھر انتقال کے وقت 18 ٹن اولاد میں تقسیم کرنے کے لیے آریاں کاٹتے ٹوٹ گئیں اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, زبیر جنتی, طلحہ جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 کو آپ نے ایک سانس میں جنت کی بشارت سنائی. اتنی بڑی دولت کے باوجود وہ ٹاپ 10 میں نیچے نہیں آئے, ان 10 کے اندر ہیں وہ. اللہ دے تو اس کو اس طرح خرچ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے. جب حضرت عبد الرحمن نے دیے نا دینار تو آپ نے ایسے جھولی کی, انہوں نے ایسے جھولی میں ڈالے. ان کی مالیت آج کے لحاظ سے پاکستانی روپے میں 2 ارب بنتی ہے, 2 ارب. اور 300 اونٹ تھے جن کا سارا ساز و سامان. تو اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس بن شماس انہوں نے 500 من کھجور لے کر آئے. ایک صحابی ہیں, دیکھو سبحان اللہ کی بارگاہ میں چلتا ہے. وزن جو ہے نا خوبصورتی کا ہے, زیادتی کا نہیں, خوبصورتی کا. ایک صحابی ہیں ابو عقیل انصاری, وہ کہنے لگے اب اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ کے نام پہ دو تو میرے تو پلے کوئی نہیں. وہ رات کو یہودی کے پاس گئے, کہا کوئی مزدوری ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے باپ کو پانی دے. ڈول نکال کے پانی, ساری رات پانی لیا. اس نے 6 کلو کھجوریں دی, 3 کلو گھر میں دی اور 3 کلو جھولی میں لے کر اس طرح آئے نا. جب آگے دیکھا تو 500 کھجوروں کا ڈھیر, 500 من کھجوریں. تو شرم کے مارے وہیں پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے کہ لے ہوں 3 کلو میں کتنے دیواں. تو آپ کی نظر پڑ گئی اور پھر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیا کر کے آیا. آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ. منافق کہنے لگے دیکھو بھائی 3 کلو لے کے آ گئے, جا گھر دے, تیرے گھر دے بھوکے بے وقوف, تو اتنے آ گیا دیوان واسطے. وہ اور زیادہ ڈپریس ہو گیا. آپ نے کہا ابو عقیل آگے آ جاؤ. آئے. آپ نے کہا میری جھولی میں ڈالو. جھولی میں ڈالے. آپ نے صحابہ کو بلایا, یہ لو بھائی یہ ایک ایک کھجور کر کے ساری کھجوروں کے اوپر ڈال دو, سب میں برکت ہو جائے. تو یہ میں آپ کا مال آگے پہنچانے کے لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ کا پیسہ آگے چلا جائے. مرتے ہوئے سارا یہیں چھوڑ کے چلے جائیں تو آگے بھجوا دیں, آگے پہنچا دیں. حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی مانگنے والا آتا, کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے سامان کو جنت میں پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی. سواری بھیج دی. سخی بنو, سچے بنو. اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے.
اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں۔ ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا دے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون ہے، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند، ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو۔ یہ تین میرے بڑے گھاٹے یار ہیں۔ اور اگلی یہ کہ اگر کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان۔ تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا، ختم۔ اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم۔ سود نہیں کرنا، ختم۔ جھوٹ نہیں بولنا، ختم۔ دھوکہ نہیں دینا، ختم۔ سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے، رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے، جمع تفریق، ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا، کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے۔ تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت، کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ یہ دو حسرت ہیں میرے دل۔ تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو۔ اچھا ایک ہوتا ہے بخیل، اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور۔ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار۔ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے۔ جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی، اے موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دوں؟ اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دوں؟ تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دے گا، تو اس کو چھوڑ دو۔ اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئی۔ تو مالدار اس اللہ نے زکوٰۃ ادنا درجہ ہے، زکوٰۃ ادنا درجہ ہے سخاوت کا۔ زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آئے، اس کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں 4000 دینار دے دو۔ تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا، یہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو۔ تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، مجھے شرم آتی میں اس سے پیسے واپس لوں، میں نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، واپس لو ہمارے پیسے۔ وہ کہے گا یہ مادہ، تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، پیسے واپس۔ انہوں کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے۔ اس کو 4000 اور دے دو، بیچ کی چیز۔ میں نے کہا نا زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا،
سمجھ رہے ہو؟ زکوٰۃ دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا، سخی بھی نہیں ہوتا، بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا۔ 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا، سخیوں میں نام آ جائے گا۔ پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے، خسرا ہے۔ اس نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا، 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی تھا۔ تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا۔ تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے، تم نے اس کو اتنا دیا، اس کی 7 پشتوں کو کافی، 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا، کہ اس کے واپس لو، نا قدر ہے۔ انہوں نے کہا آ جا، اور تجھے میں نے اتنا دے دیا، 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، میں نے اس لیے اٹھایا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو، پہلے یہ سچائی سیکھیں، پہلے یہ دیانتداری سیکھیں، پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو، اپنی تجارتوں سے سود نکالیں، جھوٹ نکالیں، 2 رجسٹر نکالیں، دیانتداری پر چلیں۔ اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا، لیکن بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے، پھر آپ میری جگہ بھر دینا۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں، آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ، ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں۔ بہرحال بچوں سچ سیکھو، یہ تمہاری، میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے، اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو، تم بھی ڈگری والے ہو، تمہیں ڈگری چاہیے یا نوکری چاہیے، بھائی میں تجھے انگوٹھے چھاپو۔ تمہیں علم کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے۔ نہ تم میں کوئی علم والا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں، لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں۔ علم تو مر مٹ گیا ہے، وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا۔ تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے۔ آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ، ملائی نہ کھاؤ، گھیو نہ کھاؤ، دل بند ہو جائے گا، کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اب کہتا ہے کھاؤ۔ میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی، تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے گا، کہیں روک دو تو رک جائے۔ بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے، آپ میری نسل ہو، میری اولاد ہو۔ میں بہت تھکا ہوا تھا، مجھے نعیم بھائی نے رات کہا، میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا، دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے، اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت، میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا۔ جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا، جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آ سکتا، جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا، جس قوم میں ظلم ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، بددیانتی ہوتی ہے، ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں، انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں، ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات ہے۔ مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی، میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں، ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی۔ وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آ گئی۔ ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا، تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی۔
تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، شہری کتا موٹا تازہ. تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں. ان کہ یار میں تو نام ہی آج سن رہا ہوں، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں. انہوں نے کہا آ جا. تو وہ اس کو لے کے چلا. تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا. تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کیے. انہوں نے کہا یہ پٹا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے. میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک. میں آزادی میں بھوکا رہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراٹھے کھاؤں. پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے. تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ. آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو. اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے. وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے. وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں. تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا. یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا. تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو. وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو. کَفَّیْتُکَ فِی مَا تُرِیدُ، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِی مَا أُرِیدُ، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا. مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے. نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے. شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. سارے فائدے میرے لیے ہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا. لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا. چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے. مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں. میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں،
لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گی۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں، میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا۔ اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو وہ کہے گا اوے 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 ہو 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، او میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اری موت آ جا مجھے مار دے، اری موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کے پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جہنم فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا،
جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھولیں گے، لیکن حتی اذا جاؤہا، جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو، وا فتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا۔ ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد، صاف، شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے، جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر۔ 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال،
داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہو گے. اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک. اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے. اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے. یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کرو. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم. نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا. منی السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟
یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے، یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن افرخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں، آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا، یا اللہ دروازہ کھول۔ میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا، اس کو قاقع کہتے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ، وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے۔ اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی، سب سے پہلے میری امت داخل ہوگی۔